بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کو 1 سال ہو گیا۔ بلا شک و شبہ 100 کے لگ بھگ پروجیکٹس، پروگرام اور ترقیاتی منصوبے مریم نواز نے شروع کیے۔ کچھ پایہ تکمیل تک پہنچنے والے ہیں اور کچھ پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں۔ 1 سال کے بعد مریم نواز کی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں ایک سپلیمنٹ شائع ہوا۔ اس سپلیمنٹ کی اشاعت پر اپوزیشن کی جانب سے بڑے سوالات اٹھائے گئے۔ پھر جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے بھی سوالات اٹھائے گئے کہ اخبارات کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے گئے۔ اس لحاظ سے تو ممکن ہے ان میں کوشچن جو اٹھائے گئے ہیں کہ بڑا وزن ہو۔ کروڑوں روپے کے جو اشتہارات دیے گئے ہیں، یہ رقم جو اخباری صنعت سے وابستہ لوگ ہیں ان کے واجبات کی ادائیگی میں صرف ہونی چاہیے، تاکہ اخباری کارکنوں کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ دور ہوں۔ ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، جب مریم نواز کو پنجاب کا پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو ان کے مخالفین نے طرح طرح کے طعنے دیے کہ نواز شریف نے اپنی بیٹی کو ایک بڑے منصب پر بٹھا دیا ہے۔ لیکن 1 سال کے اندر مریم نواز نے اپنی کارکردگی سے یہ تو ثابت کیا کہ وہ اس منصب کی اہل ہیں۔ اب 4 صوبوں میں اگر تناظر میں جائزہ لیا جائے تو مریم نواز کی کارکردگی سب سے بہتر ہے، بلکہ کچھ صوبوں کے پاس تو کارکردگی ہے ہی نہیں۔ صرف ایک حکومت ہے جو ان کے ساتھ حسد کرتی ہے، وہ ہے سندھ کی حکومت، لیکن وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ جو منصوبہ مریم نواز شروع کرتی ہے تو کسی حد تک سندھ حکومت اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ KVK میں تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ وہاں تو کوئی کام ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ رہی بلوچستان کی حالت، وہاں تو امن و امان کا مسئلہ اتنا خراب ہے کہ وہاں تو کوئی کام کی توقع نہیں رکھتے۔ وہاں پر اگر وزیر اعلیٰ امن و امان قائم رکھیں تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو 90+ کہتے ہیں شاندار عوامی منصوبے ہوئے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ مریم نواز کو خراج تحسین تو پیش کرنا چاہیے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ قومی خزانے کا ضیاع ہوئے ہیں، ان سوالات کا بھی جواب حکومت پنجاب کو دینا چاہیے۔ اشتہارات تو پہلے بھی دیتے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت مریم نواز کی کارکردگی کے بارے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں خوشحال پنجاب، یہ ان کا بنیادی ایک نقطہ نظر تھا، پروگرام تھا کہ میں نے پنجاب میں خوشحالی لانی۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے حکومت پنجاب کم آمدنی والے اور مستحق خاندانوں کی معاونت کے لیے کہتے ہیں کہ عزم کے لیے پرعزم ہے۔ نگہبان رمضان پیکیج 2025 غربت کے خاتمے اور سماجی بہبود کی جانب ایک اور قدم ہے، جو کہ خوشحال اور ترقی یافتہ پنجاب کے عزم کے لیے کی تجدید کرتا ہے۔ یہ نگہبان رمضان پیکیج رکھا گیا ہے، اور اس میں اس بات کی یقینی بنایا گیا ہے کہ لوگ قطار میں نہ کھڑے ہوں، لوگوں کو خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کی جائے، ان تک راشن پہنچایا جائے۔ یہ ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے، مریم کی دستک۔ سرکاری دفاتر کے چکروں اور لمبی قطاروں سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے مریم کی دستک پروگرام کے تحت شہریوں کو سرکاری خدمات کی فراہمی اب ان کی دہلیز پر دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کئی سال بعد پنجاب میں نیشنل ہارس
اینڈ کیٹل شو ہوا ہے، اور یہ 3 دہائیوں کے بعد ہوا ہے، اور ہارس اینڈ کیٹل شو کا آب و تاب سے جو اس کا آغاز ہوا اور اس تک اختتام ہوا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل تھی، اتحاد، ترقی اور ثقافت کی بحالی کے لیے ہوا ہے، اور اس میں آرمی چیف، وزیر اعظم کے بعد آرمی چیف کی بھی جو شرکت ہے، یہ ایک لحاظ سے حوصلہ افزائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ پوری طرح ہے۔ لیکن ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کی بہتری کے لیے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح مری ریل لنک ٹورسٹ کلاس ٹرین ہے، یہ شروع کی جا رہی ہے۔ لاہور کے لیے نئے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کی جا رہی ہے۔ ای ٹیکسی اسکیم، وہیکلز انسپیکشن یونٹ، پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کا قیام، یہ مریم نواز کی حکومت کے کارناموں میں شامل ہے۔ ایک کیا جا رہا ہے کہ رہائشی بلڈنگز کی آن لائن منظوری کا آغاز۔ مریم نواز کے ویژن کے مطابق LDA کے خصوصی اقدامات ہیں، یہ ایک لحاظ سے ایک تو کارنامہ یہ ہے۔ ناظرین کرام، نہروں اور آبی ذخائر سے متعلق محکمہ آبپاشی کی پنجاب کی بھی کارکردگی سامنے آئی ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ اس میں نہروں کی صفائی سے لے کر آبی ذخائر کے اندر جمع ہونے والی مٹی اور ریت کو نکال کر پانی کے صحیح استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک کارنامہ یہ ہے کہ محکمہ نے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی سالانہ کارکردگی جو ہے اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ کینسر اور امراض قلب میں مبتلا مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کا منصوبہ ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی جو اس کارکردگی ہے اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ لاہور میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح مریم نواز نے محکمہ جنگلات پنجاب کی کارکردگی بہتر بنائی ہے اور جنگلات کی کٹائی کے عمل کو روکنے کے لیے جدید نظام نافذ کیا ہے۔ مریم نواز نے تحفظ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے سرسبز پاکستان کو ایک پروگرام دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اتنے پروگرام ہیں کہ ان کو ایک پروگرام میں میرے لیے سمیٹنا بڑا مشکل ہوگا۔ محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول کی سالانہ کارکردگی کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں محکمہ فشریز پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ہوئے جناب انتظامات جو ہوئے ہیں اب تک۔ آپ سنیں کہ محکمہ ایمرجنسی سروسز پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا، جو بالکل مفت ہے۔ مریم نواز کی ایئر ایمبولینس اسپتال میں پہنچائے جانے والے مریضوں کی جانیں بچائی گئی ہیں۔ اب ایک شعبہ تو اس کا یہ ہے، وزارت اطلاعات و نشریات پنجاب کامیابیوں کی پہلا سال ہے۔ تو ناظرین کرام، پتہ نہیں اس میں کیا کامیابیاں کی ہیں انہوں نے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس کی وزیر جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف دیے جانے والے بیانات کا تابڑ توڑ جواب دیتی ہیں۔ اس لحاظ سے عظمیٰ گیلانی کی کارکردگی جو ہے وہ خاصی نوٹیبل ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کامیابیاں ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات اور ثقافت پنجاب کی کامیابیوں کا سال گردانا گیا ہے۔ تھیٹر سے فحاشی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ تھیٹرز کو حقیقی معنوں میں فیملی تھیٹرز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، محکمہ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اچھا کارنامہ ہے، اور یہ اگر یہ سوچا جائے تو یہ بھی
لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ ملے گی۔ غیر ملکی سرمایہ کار پنجاب کا رخ کر رہے ہیں اور محکمہ صنعت و تجارت و تشکیل ہنر بندی 1 سال کے دوران ترقیاتی جو اقدامات کیے ہیں اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ خواتین کی معاشی ترقی اور باوقار روزگار کی فراہمی یہ بھی کارنامہ ہے۔ اور سال 2024 میں محکمہ داخلہ پنجاب کی کارکردگی پیش کی گئی ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں کہ محکمہ داخلہ کی کوئی بڑی کارکردگی ہوگی، لوگوں کے جرائم میں کوئی کمی نہیں آئی اور جرائم کی 100% کوئی سرکوبی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اس میں اقدامات بھی ہوئے ہیں۔ یہ مریم نواز جیلوں میں جاتی رہی ہیں، وہاں کوٹ لکھپت جیل میں گئی ہیں، دوسری جیلوں میں گئی ہیں۔ اس میں مریم نواز جو ہے وہ سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کا دورہ کیا، وہاں انہوں نے بہت سی برات کا اعلان کیا۔ تو ناظرین کرام، وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز کی قیادت میں محکمہ مقامی حکومت و شہری ترقی کے بھی اقدامات ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن اقلیتوں کی فلاح و بہبود پر بھی کام ہوا ہے۔ اسی طرح جدید ڈیٹا بیس متحرک اور مربوط فیصلہ ہوا ہے، سازی کا نظام لایا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، مریم نواز کا ویژن یہ ہے کہ انہوں نے پولیس میں اصلاحات کی ہیں، پولیس کی کارکردگی سامنے آئی ہے۔ پی ڈی ایم اے 2024 میں اس کی کارکردگی کو سامنے لایا گیا ہے کہ کیا ہوا ہے پنجاب میں۔ تو ناظرین کرام، مریم نواز شریف کے اسپیشل بچوں کے لیے فلاحی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز نے محکمہ سیاحت اور آثار قدیمہ اور عجائب گھر کی کارکردگی جو ہے اس کو بہتر بنایا ہے۔ پنجاب سیف سٹیزن اتھارٹی بنائی گئی ہے کہ اس میں ہونے والے اقدامات شامل ہیں۔ ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ بھرا ہوا ہے کارکردگی سے ان کا جو اس اشتہارات میں جو تنقید ہے وہ اس لیے وہ بلا جواز نظر آتی ہے کہ ایک لحاظ سے انہوں نے پورے سال کی کارکردگی لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ محکمہ زراعت میں بھی جو ترقی ہوئی ہے، جو انٹرنشپ پروگرام شروع کیا گیا ہے زرعی گریجویٹس کے لیے وہ بھی ہے۔ محکمہ مواصلات اور تعمیرات شامل ہیں۔ اسی طرح محکمہ تعلیم میں جو اسکالرشپ دیے گئے ہیں، محکمہ تعلیم کا پورا 1 سال کی کارکردگی بیان کی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم کے علاوہ محکمہ قانون میں جو کچھ کیا گیا ہے، سوشل ویلفیئر بیت المال ڈپارٹمنٹ کی سالانہ کارکردگی بھی رپورٹ شامل ہے۔ مریم نواز کا دورہ چین، تاریخی دورہ چین کے بھی ایک پوری رپورٹ شامل ہے۔ اسی طرح مختلف ممالک کے وفود کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شامل ہیں، اور اسی طرح پاکستان ترکی کے بارے میں جو ان کی قربت پیدا ہوئی ہے، اس میں جو کچھ انہوں نے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں۔ میں یہ مریم نواز کی ان اقدامات کو تو سراہتا ہوں، لیکن میرا سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں تھوڑے سے میرے اعتراضات ہیں۔ یہاں ہونے والی کرپشن کو قابو میں لانے کے لیے مریم نواز کو سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سے اس میں ڈپارٹمنٹ ہیں، اس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے، اس پہ قابو پائیں۔ ناظرین کرام، سوشل ویلفیئر اور اسی طرح مریم نواز کے دوسرے وائلڈ لائف اور لیبر ڈپارٹمنٹ الغرض آپ میں کہیں گے یہ جو میرے پاس ان کی پوری تفصیل ہے اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں مریم نواز کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے 1 سال کی کارکردگی ان کی شاندار رہی ہے، لیکن 2-3 چیزیں ہیں: پولیس میں کرپشن، بہت سے محکمہ مال میں کرپشن، اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں کرپشن۔ اس پر قابو پانے کے لیے ان کے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ مریم نواز کی حکومت 1 سال کے بعد مزید بہتری لائے گی، اور مجھے یہ بھی توقع ہے
کہ مریم نواز باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ بہتری، زیادہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. شکریہ.